جس وقت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت شام کی قید سے رہا ہو کر مدینے کی طرف واپس جا رہے تھے، انہوں نے اموی سالار کارواں سے خواہش کی کہ ان کو کربلا کی طرف سے لے چلیں تاکہ وہ جاتے جاتے شہدائے کربلا کی زیارت کر سکیں۔ چنانچہ جس وقت وہ نواسہ رسول کی تربت پاک پر پہنچتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے بوڑھے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں پر موجود تھے۔ جناب جابر کے رفیق عطیہ اوفی کا بیان ہے کہ قبر حسین پر پہنچ کر جابر نے 3 مرتبہ فرمایا، یا حسین یا حسین یا حسین، اور پھر درد بھرے لہجے میں کہا، کیا دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دے گا؟ اور پھر خود ہی کہنے لگے، ہاں آپ کیسے جواب دیں گے، آپ کی رگِ گردن تو خون سے رنگین ہے اور سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے۔ یا حسین آپ پر میرا سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں آپ فخر انبیاء رسول خدا کے فرزند، امام المتقین، امیر المومنین کے دلبر اور سیدہ نساء العالمین کے پارہ دل ہیں۔ آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ ترین موت قبول کی، لیکن مومنین کے قلب کو فراق کی آگ میں جلنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ پر خدا کا درود و سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں آپ کی شہادت کی داستان بھی حضرت یحییٰ ابن زکریا کی شہادت کی مانند ہے۔ اور پھر چاروں طرف نظر دوڑائی اور فرمایا، درود و سلام ہو تم پر، اے پاکیزہ روحوں، تم نے امام حسین کے گرد جگہ پائی اور امام کے آستانہ اقدس میں اپنی سواریاں بٹھائیں۔ یہ کہہ کر جابر نے ایک سرد آہ کھینچی اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی دوران نزدیک سے کسی قافلے کے اترنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جابر چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، جابر اٹھو، میرے پاس میری بہن آ رہی ہے، اس کا استقبال کرو۔ رسول خدا کے بوڑھے صحابی نے آگے بڑھ کر اہل حرم کا استقبال کیا۔ آگے آگے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پھوپھیوں، ماؤں اور بہنوں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ جابر ابن عبداللہ نے آگے بڑھ کر سید سجاد کو گلے سے لگا لیا۔ امام نے صحابی رسول سے فریاد کی، دیکھیے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، بچوں کو ذبح کر دیا گیا، عورتوں کو قید کر لیا گیا اور خیموں کو جلا دیا گیا۔ ادھر آفتاب ڈھل رہا تھا اور حضرت زینب کی نگاہوں میں کربلا کی زمین اب بھی عصر عاشوراء کی طرح خون سے رنگین نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف دل کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ ایک قتل گاہ میں 72 جنازے، ایک ایک منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ آہ اس قوم جفاکار نے اکبر و اصغر
کسی پر بھی رحم نہیں کیا۔ ہوا و ہوس میں گرفتار یزیدیوں نے حسین کو بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا۔ اس حسین کو جس کو رسول اپنا فرزند کہتے اور اپنی زبان چسایا کرتے تھے، ان بہترین انسانوں کو قتل کر ڈالا جن کا اہل بیت رسول کی حمایت و نصرت کے سوا کوئی قصور نہ تھا۔ اور پھر علی کی بیٹی کو وہ مناظر بھی یاد آئے جو نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد رونما ہوئے تھے۔ خیام حسینی میں بھڑکتے ہوئے شعلے، عابد بیمار کا جلا ہوا بستر، بیویوں اور بچیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا اور بچوں کی آہ و فریاد۔ اسیری کوفہ و شام کی طرف روانگی، زینب کا دل درد و اندوہ میں ڈوب گیا اور انہوں نے اپنے بھائی کی قبر کا رخ کر کے فریاد کی۔ شہدائے کربلا کی قبروں پر اہل حرم کی بے تابی ہر آنکھ کو رونے پر مجبور کیے دے رہی تھی۔ 3 دن تک کربلا کے میدان میں حضرت زینب اور سید سجاد کے ہمراہ اہل حرم نے عزاداری کی۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گریہ و بکا کی صدائیں بلند کیں، سر و سینہ کو پیٹنا شروع کیا اور ایک ایسی مجلس عزا برپا کی جو دل خراش اور جگر سوز تھی۔ اس علاقے کی عورتیں بھی ان سے ملحق ہوئیں۔ رسول خدا کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری امام زین العابدین کے ساتھ ساتھ رہے، اور پھر تیسرے دن سید سجاد نے حکم دیا اور اونٹوں پر محملیں تیار ہوئیں اور خاندان رسول شہر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے حسین کی راہ پر چلنے اور ان کے ساتھ سفر کرنے والی روحوں، ہمارا سلام قبول کرو۔ امام حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ نے آواز دی، اے کربلا، ہم تیرے دامن میں یادگار چھوڑ کر جا رہے ہیں جو احمد مجتبیٰ کی روح ہے اور ان کا جانشین ہے۔ اے کربلا، ہم تیری آغوش میں وہ بدن امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں جو پاک و مطہر ہے اور بے کسی اور مظلومیت کی حالت میں تجھ میں دفن ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔